ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی وفات پر ان کی طویل اور استقامت سے لبریز جدوجہد آزادی کو دنیا بھر میں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک تحریک تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کے لیے عظیم خدمات اور قربانیاں دیں۔ مرحوم قائد کا استقلال، پامردی، نیک نیتی اور خلوص انہی کا خاصہ تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہیں جدوجہد آزادی کی پاداش میں قابض بھارت نے جسمانی اور نفسیاتی اذیتیں پہنچائیں، لیکن وہ چٹان کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور اپنی آخری سانس تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کرتے رہے۔ شہید رہنما کو اپنی حق گوئی کی پاداش میں 15 برس سے زائد عرصے تک بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں رکھا گیا اور بالآخر وہ سب جیل قرار دیے گئے اپنے گھر میں طویل غیر قانونی نظر بندی کے دوران انتقال کر گئے۔ قابض بھارتی فوج نے مرحوم کو ان کی وصیت کے مطابق سری نگر میں شہداء کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ لاکھوں کشمیری ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے بےتاب تھے، مگر سری نگر میں کرفیو لگایا گیا اور سخت ترین پابندیاں لگا کر لوگوں کی نقل و حرکت کو مسدود کر دیا گیا، جبکہ ان کی تدفین بھی خفیہ رکھی گئی۔ ان کی میت کو اہل خانہ سے چھین کر حیدر پورہ میں زبردستی سپرد خاک کر دیا گیا۔ انہوں نے لمبے عرصے تک قید و بند میں گزارا۔ وہ علیل تھے، کمزور تھے، مگر ان کے جذبے جواں اور روح بیدار تھی۔ سید علی گیلانی آزادی کا مینارہ تھے، وہ ایک نظریہ اور امت کے رہنما تھے۔ ان کی سوچ کو آنے والے دنوں میں مزید تقویت ملے گی۔ ان کی جلائی ہوئی شمع جلتی رہے گی اور کشمیری کبھی بھارت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ کشمیر آزاد ہوگا، پاکستان کا حصہ بنے گا اور یوں گیلانی صاحب کے خواب کو تعبیر ملے گی۔ اگرچہ سید علی گیلانی کی وفات سے جدوجہد آزادی کو بڑا دھچکا لگا ہے، لیکن کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے اور آزادی کا سورج اہل کشمیر پر ضرور طلوع ہوگا۔ سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو بھارتی استعماری قبضے سے مکمل آزادی تک جاری رکھا جائے۔ 92 سالہ سید علی گیلانی نے جس باوقار انداز اور پرجوش طریقے سے عمر بھر کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کی اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنی نحیف آواز میں بھی آزادی کے متوالوں کے دل گرماتے اور آزادی کی طرف پیدا کرتے رہے، ان کا یہ جذبہ آزادی کی تحریکوں کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوسری طرف افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یوں مودی کی انتہا پسند حکومت میں مسلم دشمنی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جس میں سیاسی کارکنوں، لکھاریوں اور صحافیوں کو ہندتوا کے پرستار خاص طور پر نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ عام مسلمانوں کو ہندو جنونیوں کے ہاتھوں زدوکوب کیا جانا روز کا معمول بن چکا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی افغان طالبان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے انہیں بدنام کرنے کی مذموم کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔